الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ کی ایک ایک نعمتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر کل مخلوقات جتنی ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ساری مخلوقات کو موت کے گھاٹ، فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے کہ جو ذات بڑی شان والی، بڑی عظمت والی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جس ذات کو بقا ہے، جس ذات کو فنا نہیں ہے، عبادت کے لائق بھی ایسی ذات ہونی چاہیے، منانا بھی ایسی ذات کو چاہیے جس کے اندر ہمیشگی ہو۔ اسی طرح عالم کا فنا ہونا، دنیا کا فنا ہونا، اس کا ختم ہونا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کس طرح کہ جب دنیا فنا ہوگی تبھی تو آخرت آئے گی، اور تبھی تو میدان آخرت سجے گا۔ جس نے اس دنیا میں محنت کی ہوگی، اللہ کو منایا ہوگا، تو ہی تو اس کو انعامات ملیں گے۔ لہذا دنیا کا فنا ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے اس کو نعمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات، تمہارے رب کی شان جو بڑی عظمت والی ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ تو اللہ کی شان کا باقی رہنا اور کل کائنات کا فنا ہونا یہ ایک نعمت ہے، اس اعتبار سے کہ مؤمنوں کو نوازا جائے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے مخاطب جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی گویا کہ آخرت کا وقوع اور دنیا کا خاتمہ یہی جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اس کو اللہ نے نعمت کے طور پر بیان فرمایا۔
پھر آگے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، کہ دیکھو زمین کی مخلوق ہو یعنی انسان اور جنات، یا پھر آسمان کی مخلوق ہو جیسے فرشتے، ہر ایک کی حاجتیں، ہر ایک اپنی اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگتا ہے۔ کسی کو ایک لمحے کے لیے اللہ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ ہماری حاجتیں، ضرورتیں نہ جانے کتنی ہیں، اسی طرح جنات ہوں ان کی نہ جانے کتنی ضروریات ہیں۔ کھانے پینے، رہنے سہنے کے اعتبار سے ہر ایک اپنی اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتا ہے، لہذا ہم محتاج ہوئے اللہ کی ذات کے۔ آپ کہیں گے کہ فرشتے، ان کو تو حاجت نہیں ہے کسی بھی چیز کی، ظاہر سی بات ہے اگرچہ ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت کے محتاج ہیں۔ محتاجگی تو پائی گئی کہ اللہ کی محبت کے، اللہ کی رحمت کے، اللہ کی عنایت کے، آسمان پر رہنے والی مخلوقات یعنی فرشتے وہ بھی محتاج ہیں۔ اسی کو اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا اور فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، اللہ ہر وقت کسی نہ کسی کے کام میں، اللہ کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔ کس کو عزت دینا ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کی موت کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے حکم جاری ہوا، کس سے عزت کو لینا ہے، کہاں ذلت کو دینا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کی ہر ایک شان ہے، اور باوجود کہ اللہ رب العزت والجلال اپنی شان کے مطابق ہے، لیکن اللہ کے دربار میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام اللہ کے دربار سے جاری ہوتا رہتا ہے۔ اس کو بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ خالق تمہاری ضروریات میں اللہ رب العزت والجلال لگا ہوا ہے، لہذا اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری تو مجال نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کی پکڑ سے بھاگنا بھی چاہو اور زمین کے اندر اگر گھس کر چاہو کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، یا آسمان میں چاہو کہ کہیں جا کر گم ہو جاؤں، تو دیکھو نہ تو زمین کی حدوں سے تم پار ہو سکتے ہو، اور نہ آسمان میں جا کر کہیں چھپ سکتے ہو کہ اللہ کا وہاں حکم نہ چلے۔ دیکھو وہاں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، چاہے زمین ہو یا آسمان۔ لہذا تم یہ سمجھو کہ اگر ہم سرکشی کر کے زمین میں گم ہو جائیں گے یا آسمان میں گم ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں قرآن کی یہ آیت ایسی ہے کہ جہاں اللہ نے جنات اور انسان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، بہت کم ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ نے انسان کے ساتھ جنات کو مخاطب کر کے براہ راست فرمایا ہو۔ کیا فرمایا کہ اے جنات اور انسانوں کے دونوں گروہ، کہ تم خدا کی خدائی اور اللہ کی حکومت سے بچ نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جس طرح سے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک ملک والی پولیس اگر پکڑی پیچھے لگی ہوئی ہے تو دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جہاں بھی ہوگے پکڑ کر لائے جاؤ گے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کی سلطنت سے باہر ہو، لہذا جب تم ہر آن ہر لمحہ اللہ کی پکڑ میں ہو، لہذا کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرے
جو اس کی نافرمانی میں ہو۔ اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار یہاں آیت میں بیان فرمایا ہے۔ انہی مضمون کو اللہ نے سورہ رحمان کی ان آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ اخیر کی آیتیں جو ہیں یا معشر الجن والانس، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا محسوس ہو کہ جس کے اوپر نظر بد کے اثرات ہیں یا اور کچھ جناتی اثرات ہیں، ان آیات کو، اخیر کی آیتوں کو پڑھ کر جو آج پڑھی جا رہی ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو یقیناً آرام اور فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے تجربات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے لوگو، اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں یعنی جنات اور انسان اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے یعنی اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ وہ ہر روز کسی شان میں ہیں، یعنی ہر روز، ہر آن، ہر لمحہ اپنی کائنات کی تدبیر میں اللہ اور اپنی مخلوقات کی حاجتوں کو پورا کرنے میں اللہ اپنی کسی نہ کسی شان یا صفت کا اظہار فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ خالق ہیں، رازق ہیں، اللہ زندگی دینے والے، موت دینے والے، یہ مطلب ہے اس اخیر کی آیت کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے دو بھاری مخلوقوں، مراد ہے جنات اور انسان۔ اللہ نے دو بھاری مخلوق جنات اور انسان کو اس وجہ سے کہا کہ اس کائنات میں عقل سمجھ دینے کے بعد اللہ نے مکلف بنایا تو انسانوں کو بنایا اور جنات کو بنایا۔ جانوروں کے اندر عقل نہیں، زمین، پہاڑ، ان کے اندر عقل نہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں عقل، شعور اگر دیا اللہ نے تو انسان اور جنات کو دیا۔ اس وجہ سے یہاں آیت میں اللہ نے ان دونوں کو دو بھاری مخلوق فرمایا۔ اے دو بھاری مخلوقوں، ہم عن قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے، یہاں مجازی معنی میں استعمال کیا کہ اللہ دوسرے کام، ابھی امور دوسرے کام انجام دے رہے ہیں اور ابھی حساب لینے کی طرف متوجہ نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پائی پائی کا اللہ حساب لے گا۔ اسی کو یہاں آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ حساب نہیں لے سکتا، بالکل بہت جلد اللہ حساب لیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اے مخاطب، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں یہ بلبوتا ہے یعنی طاقت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل کر دکھاؤ۔ تم زبردست طاقت کے بغیر نہ تو زمین کو نہ آسمان کو پار نہ کر سکو گے، تمہاری مجال نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت سے باہر نکل جاؤ۔ اب بتلاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔